نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت علی بن ابی طالب کی کنیت ابو تراب تھی۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ مروان کے خاندان میں سے ایک آدمی مدینہ منورہ پر حاکم مقرر ہوا۔ اس حاکم نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کو برا کہیں۔ تو حضرت سہل نے اس طرح کرنے سے انکار کر دیا تو اس حاکم نے حضرت سہل سے کہا کہ اگر تو حضرت علی کو اللہ یاز باللہ برا کہنے سے انکار کرتا ہے تو اس طرح کہے ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت سہل فرمانے لگے حضرت علی کو تو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام محبوب نہیں تھا، اور جب حضرت علی کو اس نام سے پکارا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ وہ حاکم حضرت سہیل سے کہنے لگا ہمیں اس واقعے کے بارے میں باخبر کرو کہ حضرت علی کا نام ابو تراب کیوں رکھا گیا۔ حضرت سہیل نے فرمایا رسول اللہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے گھر میں حضرت علی کو موجود نہ پایا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا میرے اور حضرت علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے، یعنی کچھ ذرا ناراضگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ کر باہر نکل گئے اور میرے یہاں نہیں سوئے۔ تو رسول اللہ نے ایک شخص سے فرمایا علی کو دیکھو وہ کہاں ہے۔ وہ آدمی دیکھ کر آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول حضرت علی مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ مسجد میں حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر ان کے پہلو سے دور ہو گئی تھی اور ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ نے حضرت علی کے جسم سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی اور آپ فرمانے لگے ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3703 نمبر پر اور مسلم کی روایت ہے 6229 نمبر پر، جس سے رسول اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے یہ محبت کیسی تھی۔ آپ نے اسی وجہ سے فرمایا تمہارا مقام تو میرے ہاں حضرت ہارون جیسا ہے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا تجھے ابو تراب علی کو برا بھلا کہنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضرت سعد نے کہا مجھے 3 باتیں یاد ہیں کہ جو رسول اللہ نے مجھ سے فرمائی جن کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے کسی غزوہ میں جاتے ہوئے ان کو اپنے پیچھے مدینہ میں چھوڑا تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں اسی طرح ہے کہ جس طرح سے حضرت ہارون کا مقام حضرت موسیٰ کے ہاں تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ سے سنا آپ خیبر کے دن فرما رہے تھے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر ہم انتظار میں رہے ایسا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت علی کو بلا لا۔ ان کو بلایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور علم ان کو عطا فرما دیا تو اللہ نے حضرت علی کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ تو رسول اللہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا اللہ یہ سب میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے۔ مسلم کی روایت ہے 6220 اور 221 جس سے حضرت علی کے بارے میں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک اہل بیت میں سے، دوسرے حضرت علی جو ہیں خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں اس کو اللہ عطا کریں گے، تو حضرت علی کو ملا۔ اور اسی طرح سے حضرت علی کا مقام میرے یہاں ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون کا مقام حضرت موسیٰ کے بعد تھا، لیکن اب نبی کوئی نہیں آنا اس لیے معاملہ مختلف ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت، یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے، صرف اس میں نمبر دیکھ لیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت کا نمبر ہے 3730 اور 31 اور بخاری میں 3706، مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6219۔ رسول اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ نے فرمایا یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ کبھی بھی امارت کی آرزو نہیں کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں اس امید کو لے کر آپ کے سامنے آیا کہ آپ مجھے اس کام کے لیے بلا لیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ نے حضرت علی کو بلا لیا، آپ نے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ کسی طرف توجہ نہ کرو یہاں تک کہ اللہ تجھے تیرے ہاتھوں فتح عطا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت علی کچھ چلے، پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی، پھر چیخ کر بولے اللہ کے رسول میں لوگوں سے کس بات پر قتال کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم سے محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلے کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3702 اور مسلم کی روایات ہیں 6222 اور 224، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، رسول اللہ کا کانفیڈنس ان پر کتنا زیادہ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، شاید رسول اللہ بلا لیں کیونکہ افضل ہونے کی بات تھی، لیکن رسول اللہ نے حضرت علی ہی کو بلایا اور آپ نے فرمایا علی تو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ یہ بھی وہی روایت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم عطا کرنا تھا، ابن ماجہ کی روایت کا نمبر ہے 117 نمبر پر، اور حدیث نمبر 87 ہے میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ عباد بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میں بندہ ہوں اللہ کا اور بھائی ہوں اس کے رسول کا، درود ہے اللہ کا ان پر اور سلام ہے، اور میں بڑا صدیق ہوں اور میرے بعد اس فضیلت کا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا۔ میں نے سب لوگوں سے 7 برس بیشتر نماز پڑھی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 120 نمبر پر، جس سے حضرت علی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز پڑھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سب سے پہلے نماز حضرت علی نے پڑھی تھی۔ ترمذی کی روایت ہے 3734 نمبر پر، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اس سے ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حبشی بن جنادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ سے فرماتے تھے علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور کوئی ادا نہیں کر سکتا میری طرف سے اس پیغام کو سوائے علی کے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک لشکر روانہ کیا، ان پر حضرت علی کو امیر مقرر کیا۔ حضرت علی اس لشکر کے ساتھ گئے تو انہوں نے ایک لونڈی سے صحبت کی جسے لوگوں نے برا جانا۔ 4 صحابہ نے آپس میں معاہدہ کیا کہ رسول اللہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم آپ کو اس کی خبر ضرور دیں گے، جو علی نے کیا۔ مسلمان جب سفر سے واپس لوٹے تو پہلے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، یعنی یہ روٹین تھی مسلمانوں کی کہ وہ آتے تو رسول اللہ کے پاس آتے سلام کرتے پھر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے۔ جب یہ لشکر واپس لوٹ کر آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا، اور ان چاروں میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اللہ کے رسول کیا آپ نے علی کو نہیں دیکھا کہ اس نے ایسے ایسے کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس پر اعراض فرمایا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی پہلے شخص کی طرح کیا، پھر آپ نے اعراض کیا۔ پھر تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی پہلے کی طرح بات کی، آپ نے اس سے بھی اعراض کیا۔ پھر چوتھا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے تینوں نے کہی تھی۔ رسول اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کے چہرے سے غصہ ظاہر تھا۔ آپ نے 3 بار فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ بلا شبہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد مومن کے ولی ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3712، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی شکایتوں پر کیسے رد عمل کا اظہار کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام اگر اس دور میں جرم نہیں تھا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اس لیے میرے سامنے ان کا ایسا ذکر مت کرو، اور میرے بعد وہ مومنوں کے ولی ہیں۔ حضرت حبشی بن جنادہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، صلح اور نقض عہد کی ذمہ داری کا فریضہ میری طرف سے یا میں خود ہی ادا کر سکتا ہوں یا علی کر سکتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے 3719، اور رسول اللہ کا فرمان ہے علی ان سے بہتر۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں میں سے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے۔ یعنی رسول اللہ کو جتنی ان سے محبت تھی، رسول اللہ نے اس کے توسط سے یہ واضح کیا کہ ان کا باپ ان سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 118 نمبر پر۔ اور علی کا گھرانہ رسول اللہ کے خاندان کا عمدہ گھرانہ تھا۔ سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں آیا اور حضرت عثمان کے متعلق پوچھنے لگا۔ ابن عمر نے ان کے محاسن کا ذکر کیا، پھر کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عمر نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔
پھر اس نے حضرت علی کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کے محاسن ذکر کیا اور کہا کہ حضرت علی کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہایت عمدہ گھرانہ ہے۔ پھر کہا کہ شاید یہ باتیں بھی تمہیں بری لگیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بولے اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، جا اور میرا جو بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ لینا، کچھ کمی نہ کرنا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 3704 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی، قریب کے لوگ تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں عیب بیان نہیں کرتے تھے، ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ اور حضرت علی کی بات جو ہے حضرت ابن عمر نے سامنے رکھی، اور ابن عمر کو جانتے حضرت عمر کے بیٹے تھے کہ علی کا گھرانہ رسول اللہ کے خاندان کا عمدہ گھرانہ تھا۔ ابن ابی لیلہ سے سنا گیا، کہا ہم سے حضرت علی نے بیان کیا کہ فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی۔ اس کے بعد آنز السسم کے پاس قیدی آئے تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ سے ان کی ملاقات ہو سکی تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ جب رسول اللہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نے آپ کو حضرت فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی۔ اس پر خود رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت تک ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ یہ عمل تمہارے لیے کسی بھی خادم سے بہتر ہے۔ بات یہ کہ علی کے گھرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، حضرت علی رسول اللہ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کرتے رہے، رسول اللہ دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ یہ محبتوں بھری زندگی تھی، اور بعد میں آنے والے ان محبتوں کو بھول گئے، اسی وجہ سے ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا، کسی نے حضرت عثمان پر، کسی نے حضرت علی پر۔ صحیح بخاری کی یہ روایت 3705 نمبر میں۔ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت یزید بن حیان فرماتے کہ میں حضرت حسین بن بصرہ اور عمر بن مسلمہ حضرت زید بن ارقم کی طرف چلے تو جب ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو حضرت حسین نے حضرت زید سے کہا، زید تو نے بہت بڑی نیکی حاصل کی ہے کہ تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور آپ سے یہ حدیث سنی ہے، اور تو نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اے زید آپ نے تو بہت کثرت سے بھلائیاں حاصل کر لی۔ اے زید آپ نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے، وہ ہم سے بیان کرو۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، میرے بھتیجے اللہ کی قسم میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی اور ایک زمانہ گزر گیا جس کی وجہ سے میں بعض وہ باتیں جو میں نے رسول اللہ سے سن کر یاد رکھی تھی بھول گیا ہوں۔ اس وجہ سے جو میں تم سے بیان کروں تو تم اسے قبول کرو، اور جو میں تم سے بیان نہ کروں تو تم اس کے بارے میں مجھے مجبور نہ کرنا۔ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول اللہ ایک دن ایک پانی کے جسے خم کہہ کر پکارا جاتا ہے، جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، اس پر ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، حمد و صلات کے بعد آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی خوب ترغیب دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے اہل بیت میں سے ہیں، ثم قال واہل بیتی، کہ یہ لوگ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضرت حسین نے حضرت زید سے عرض کیا، اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں، یعنی رسول اللہ کے، کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ سب اہل بیت میں سے ہیں کہ جن پر آپ کے بعد صدقہ یعنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ حرام ہے۔ حضرت حسین نے عرض کیا، وہ کون ہے؟ حضرت زید نے فرمایا، حضرت علی کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، آل جعفر، آل عباس۔ حضرت عباس نے عرض کیا، ان سب پر صدقہ وغیرہ حرام ہے؟ حضرت زید نے فرمایا، ہاں ان سب پر صدقہ زکوٰۃ وغیرہ حرام ہے۔ مسلم کی روایت ہے 6225 نمبر پر اور 227 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں کتنی زیادہ تھی۔ آپ نے یہی فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اور آپ نے فرمایا اللہ اس کو دوست رکھے جو علی کو دوست رکھے۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب ہم رسول اللہ کے ساتھ حج سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہ میں اترے اور حکم دیا کہ نماز میں سب اکٹھے ہو جائیں۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بڑھ کر دوست نہیں ہوں؟
لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا میں ہر مومن کا اس کی جان سے بڑھ کر دوست نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ بھی ولی ہے جس کا میں مولا ہوں، یا اللہ دوست رکھ اس کو جو اس سے دوستی رکھے، اور یا اللہ عداوت رکھ اس سے جو اس سے عداوت رکھے، یعنی حضرت علی سے۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی کہ اسے دوست رکھنا جس سے علی دوست رکھے، اور اس سے دشمنی رکھنا جس سے حضرت علی دشمنی رکھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 116 نمبر پر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ علی کو مومن دوست رکھیں گے اور منافق ان سے بغض رکھیں گے۔ حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول خدا نے عہد کیا کہ مجھے دوست نہ رکھے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 114 نمبر پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اصحاب رسول کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی شخصیت کے بہترین پہلوؤں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔